إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ کوشش اور محنت اس بات پر کرے کہ وہ دین کو سمجھے جو اسلام اس نے قبول کیا ہے اور جو اس کا تعارف ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دین اسلام پر چلنے والا ہے، تو دین اسلام کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دین سمجھانے کے لیے اللہ عز وجل نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث بنایا اور ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی امت کو دین سکھایا ہے اور دین سکھانے میں آپ نے مختلف انداز اختیار کیے۔ ان میں سے دین سکھانے کی ایک بہت مشہور روایت اور حدیث وہ حدیث جبرائیل ہے علیہ السلام، جو میں پچھلے خطبے سے آپ کو سنا رہا تھا۔ اس میں مقصد یہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس لیے ایک انسانی شکل میں آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا یعلمکم دینکم، کہ بیٹھنے والوں کو اور جو سننے والے ہیں وہاں سب بیٹھے ہیں پورے اجتماع میں، اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یعلمکم دینکم، کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو ابتدا انہوں نے اسلام سے کی کہ اسلام کیا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہے کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں اور اسی کے اوپر اسلام کھڑا ہے، اور انہی 5 چیزوں کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آگے سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت، کہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ گواہی دیتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا،
5 وقت کا نمازی ہو۔ اب آپ ہماری صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے فیصد ہم یہ بنیادی جو 5 چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف، مسلمان کی تعریف ان 5 چیزوں کے اندر ہے کم از کم۔ باقی کسی نے اونچے درجے لینے ہیں تو تہجد ہے، نفل روزے ہیں، بہت ایک وسیع نیکیوں کا ایک میدان ہے، درجات لینے کا میدان ہے۔ لیکن کم از کم مسلمان وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ نے طاقت دی ہو تو حج اور عمرہ ادا کرے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ یہ تو ایک قانونی مسلمان بننے کے لیے کہ اگر ہم لسٹیں بنائیں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، تو پھر ہم جس میں یہ 5 چیزیں ہوں گی وہ مسلمانوں میں شامل ہوں۔ اگر اسلامی حکومت میں لسٹیں بنائی جائیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، جس طرح ہمارے پاسپورٹ میں یا شناختی کارڈ میں لکھا جاتا ہے، پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، تو اب صرف کلمے کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ 5 چیزیں ساتھ ہوں کہ وہ نمازی بھی ہو۔ آپ نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے۔ اب اس کا نام پاسپورٹ پر مسلم تو نہیں لکھا جائے گا جو بے نماز ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قتال کیا تھا، ان سے لڑے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا واللہ لأقاتلن بین الصلاة والزکاة، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سیدنا ابو بکر کو کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو آپ چھوڑیں ان کو، جنگ نہیں لڑیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ خلیفہ کو زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا اور ان کو مرتدین میں شمار کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں چڑھائیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے مکالمہ بھی کیا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ان کے اوپر آپ فوجیں چڑھا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں لڑوں گا، میں ان سے قتال کروں گا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا تو خیر ماحول ہی بالکل، اور جو ہمارا نظام ہے، اور اس دور کے اندر خصوصاً جب سے اقوام متحدہ کے تحت سارے ملک ان کے قوانین کی پابندی کے سب نے سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن میں اسلام کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ چلو پاسپورٹ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا بنانا یا وہ نظام بنانا، لیکن کم از کم یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم خود اور اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں اور اپنے ماحول میں لوگوں کو بتائیں کہ مسلم وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم یہ 5 چیزیں۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اب ایمان کا درجہ یہ اس بظاہر اسلام سے اوپر کا درجہ ہے،
جو منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ دنیا میں کس لسٹ میں لکھے جاتے تھے؟ مسلمانوں کی لسٹ میں، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، نماز پابندی سے پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور روزے رکھتے تھے، اور حج اور عمرہ کرتے تھے۔ منافق تھے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ اور اس کی پوری جماعت، وہ منافق تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے ان کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں تھا، اس لیے کہ وہ یہ 5 کام کرتے تھے۔ اگر وہ صرف کلمہ شہادت پڑھتے، نماز نہ پڑھتے، تو آپ ان کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دیتے۔ اگر نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ نہ دیتے، آپ ان کے ساتھ بھی اسی طرح لڑتے جس طرح زکوٰۃ کا نہ دینے والوں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تھے۔ لیکن جو اندر کا ایمان ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ان تؤمن باللہ، یہ آپ گنتے جائیں، یہ 6 چیزیں ذکر کی، یہ اصول ایمان ہیں۔ اگر یہ 6 چیزیں انسان کے عقیدے میں، انسان کے دل میں، انسان کے ایمان میں شامل ہیں تو پھر وہ مومن ہے۔ اگر ان 6 میں سے ایک کے بارے میں بھی شک ہو، شبہ ہو، انکار ہو تو وہ شخص کافر ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، قرآن اور احادیث کے نصوص وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان کفار مکہ بھی لائے تھے، وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ اس طریقے پر ایمان نہیں رکھتے تھے جس طرح اللہ نے کہا تھا، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے افعال پر اس کی پہچان ہو۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، اور ان کا کام اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم پر چلنا، اس نظام کو چلانا۔ عباد مکرم، وہ اللہ کے بندے ہیں اور عزت والے ہیں، فرشتوں کی عزت کرنی چاہیے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کو نور سے پیدا کی اور پھر ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے حکم سے پہلے بولتے ہی نہیں، اور سبحان اللہ یہی ان کا کھانا ہے، یہی ان کا پینا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے ہاں سجدے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اور اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی، کرامن کاتبین کسی کو بنایا، ہمارے دائیں اور بائیں کیا ہے؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ دائیں اور بائیں کرامن کاتبین ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بولتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، بلکہ جو آپ ارادہ بھی کرتے ہیں اللہ نے ان کو اس کی پہچان دی ہے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھ لیتے ہیں۔ جب آپ نیکی کر لیتے ہیں تو وہ 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں ایک کے بدلے۔ اگر برائی کا ارادہ ہو
تو وہ برائی نہیں لکھتے، اگر کر لے انسان تو وہ 1 لکھتے، اور وہ 1 بھی 6 گھنٹے کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو گیا، تو اللہ ذوالجلال ان سے کہتے ہیں کہ ابھی نہ لکھو، 6 ساعات 6 گھڑیاں انتظار کرو کہ شاید اس نے گناہ کر لیا ہے، یہ شرمندہ ہو کر استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر اس کے گناہ کو بھی نیکی میں لکھ دو۔ ان کی ڈیوٹی ہے فرشتوں کی کہ فجر کی نماز میں حاضری لگائیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ یہ معنی ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، یعنی جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان، فجر کی نماز میں حاضری، اور پھر عصر کے وقت ان کی تبدیلی، اور عصر میں پھر دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر ہفتے کی رپورٹ جمعرات کو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جمعرات کو رپورٹ پیش کریں، اس ہفتے میں اس نے کیا کیا۔ شاید ہماری چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، تو ہماری جو فیکٹریوں وغیرہ میں ہیں وہاں ہفتے کے دن پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پورے ہفتے کی رپورٹ کیا ہے۔ اور فرشتے اللہ ذوالجلال کو ہر جمعرات کو ہفتے کی رپورٹ دے دیتے، صبح کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، 24 گھنٹے فرشتے الگ لکھ رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال خود بھی ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، سینوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ سال کی رپورٹ بھی تیار کریں، سال کی رپورٹ تیار۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جمعے کو جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے ان کے نام الگ لکھ لو۔ یہ بھی فرشتے ہیں، اور یہ بھی فرشتے ہیں جو بندے کے لیے، مومن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یستغفرون، کہ وہ اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے فرشتوں پر ایمان ہو، اور وہ بھی فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور ایک ایک قدم نماز کی طرف چل کر آتا ہے، تو ایک ایک قدم کے بدلے یہ گنتے جاؤ۔ ہم تو نہیں گنتے ہیں نا جی، ہم تو نہیں گنتے، ہمیں شاید ساری زندگی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے گھر سے مسجد تک کتنے قدم ہیں۔ آپ نے تو گنے ہوں گے، میرے خیال نہیں گنے۔ چلو، فرشتے گنتے ہیں، فرشتے گنتے ہیں آنے کے قدم اور جانے کے قدم، اور ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، سلام پھیرتا ہے، تو جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اور بے وضو نہیں ہو جاتا، اس کا وضو قائم ہے، گھنٹہ بھی بیٹھا رہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ تم کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحمت کر، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اے اللہ اس کا نام فرشتوں کے پاس لے لے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی، اور بھی بہت ڈیوٹیاں ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو آپ کو میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی
ورنہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں. کسی دن اللہ نے موقع دیا تو وہ پورا جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، ساتھ ہمارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جو ڈیوٹیاں، جو ذمہ داریاں اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. آپ ان کو رشوت دے کر یہ نہیں کہہ سکتے میرا یہ گناہ نہ لکھنا. کیوں بھائی؟ پولیس سے تو جان چھوٹ جاتی ہیں. آپ فرشتوں کے لکھنے سے جو فعلیں بن رہی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کھول کر پوچھیں گے ہاں بندے تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو وہ فائلوں میں ہم تبدیلی نہیں کروا سکتے فرشتوں کو کہہ کر، یا ان کو کوئی کھانے کی دعوت دے دیں، یا ان کو کوئی سہولت دے دیں کہ بھائی آپ کو ہم مکان آپ کے نام کروا دیتے ہیں تو یہ ذرا بدل دو. اللہ کیسا سخت نظام ہے اور کیسا خوبصورت دین ہے مسلمانوں کا. اگر یہ انسان عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر حقیقت ہے وہ جنت میں رہتا ہے، جنت میں رہتا ہے. اور کوئی شخص اگر فرشتوں کے وجود کا انکار کرے کہ کوئی فرشتے نہیں ہیں جی، کوئی فرشتے نہیں ہیں، تو پھر اس کے کفر میں، کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو جو اللہ نے پہلے نبیوں پر بھی بھیجی، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیے اور حدیث نازل کی، اس پر ایمان ہو. وَرُسُلِهِ، اور سارے رسولوں پر ایمان. اور یہ اللہ نے مسلمانوں کو شرف دیا ہے. جو عیسائی ہیں وہ کچھ نبیوں کا اقرار کرتے ہیں، کچھ رسولوں کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی اللہ کا رسول نہیں مانتے. یہودی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. ویسے جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ احترام ضرور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے نمبر پر یہ محمد کا نمبر آتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ نہیں مانتے. اور ہم اللہ کے فضل سے سارے نبیوں کو اللہ کا رسول مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہمارے رسول. سارے رسولوں کو مانیں. لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول میں فرق نہ کریں اور سب رسولوں کا احترام کریں. پانچویں چیز والیوم الآخر، اور یہ عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ دنیا عارضی ہے، کہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور ایک وہ دن آئے گا جو سب سے آخر میں ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، آخری دن آئے گا، یوم آخرت، یوم قیامت، کہ سب بندوں کو قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی ختم ہونی ہے، کچھ بھی کر لیں، آپ لمبے لمبے منصوبے بنا لیں، رہنے کے وسائل بنا لیں، آپ ڈاکٹروں کی ٹیم رکھ لیں کہ میں نے 150 سال نہیں مرنا. وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے بڑے ڈاکٹر رکھے تھے کہ میں نے 150 سال نہیں مرنا. اس کا کھانا چیک ہوتا ہے، صبح اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا پینا چیک ہوتا ہے، اس کی نیند چیک ہوتی ہے، اس کی ہر چیز چیک ہوتی ہے کہ مرنا نہیں، بیمار نہیں ہونا. تو مرے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور اس وقت پر مرے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اسی وقت پر مرے ہیں.
لیکن ہمیں یہ موتیں دیکھ کر کوئی عبرت ملتی نہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے پڑوسی نمازی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے 2-3 مسجدیں بھی بنوائیں، بس اپنی آخرت بنا کر چلے۔ 1 دن پہلے میں جا رہا تھا پیدل، تو مجھے راستے میں ملے، بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں گھر آ جاؤ تو مسجد کے لیے درس کا ٹائم دو، اور اگلے دن وہ ہماری مسجد میں اعلان ہوا کہ وہ فوت ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی، اور اس کے بعد ان کو تکلیف ہوئی ہے اور کارڈیالوجی لے گئے ہیں اور وہ دل کا اٹیک ہوا، فوت ہو، زور سے پہلے فوت، فجر کی نماز پڑھی انہوں نے۔ تو ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ میں اور آپ نے، ہم نے کون سے منصوبے بنائے ہو کہ میں نے نہیں مرنا، اور 10 سال 20 سال 40 سال میں نے ابھی میرا نہیں وقت ہے۔ اور میرے بھائیوں، والیوم الآخر، موت پر ایمان، اللہ کے سامنے پیشی پر ایمان، قبر میں سوال جواب، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایمان، یہ اصول ایمان میں سے ہے۔ والقدری، چھٹا کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو، کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ حضرت جلال نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اس کو علم ہے، اور اس کے اس لکھے ہوئے علم کے مطابق سارا کچھ ہو رہا۔ انسان کرتے اپنی مرضی اور قدرت سے ہے، جبر نہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے دوسرے کو دیکھ کر، مریض کو، کہ بھئی جو اس کی حالت ہے نا، یہ 10 دن میں لگتا ہے، جو ہمارا انداز ہے 10 دن میں ہی فوت ہو گیا۔ اب کیا ڈاکٹر نے اس کو کوئی اس کا گلا دبا کر مارنا؟ نہیں، اس کو تجربہ ہے، اس کا علم ہے، اس کو تجربہ ہے۔ آپ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ الٹے راستے چل رہا ہے، تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اسی پہ چلتے رہے نا، ناکام ہو جائیں، کامیاب نہیں ہوں۔ آپ جس طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں نا، 6 مہینے کے بعد آپ کی اپنی راس بھی جاتی رہے گی۔ کیا آپ زبردستی اس کو کنگال بناتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پہلے ایک علم ہے، آپ کا تجربہ ہے، اور آپ یہ بات، اور ہوتا ویسے ہے جیسے آپ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارا علم کیا ہے؟ بالکل ناقص، بالکل محدود، کمزور۔ لیکن اللہ حضرت جلال کا علم کیا ہے؟ تو دراصل جو تقدیر ہے، یہ جبر نہیں کہ زبردستی آپ کو نماز پڑھانی ہے، زبردستی کفر کروانا ہے، نہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ ویسے ہوگا جو اللہ حضرت جلال نے فرما دیا ہے، لیکن کریں گے آپ اپنی مرضی سے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے راستہ بتا دیا ہے، یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو اس پر چلے گا تو اس پر چلے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے چلنا کدھر، اس نے جبرن چلانا نہیں۔ ہمارے کئی جو دین سے ناواقف ہیں، واقعتاً ہمیں دین سیکھنا چاہیے، دین ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو سکھایا اس میں تقدیر بھی ہے، قدر۔ بعض ہمارے ان سے کہے نا جی بھئی آپ نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں، کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہو ہی جانا ہے، جنت لکھی ہے جنت مل جائے گی، جہنم لکھی جہنم مل جائے گی، نماز لکھی ہے تو میں پڑھ لوں گا۔ اچھا، یہی آدمی کاروبار میں بڑا آگے آگے جا کر دکان بھی ٹائم پر کھولتا، کتابیں بھی پڑھتا ہے کہ میں نے اعلیٰ نمبر لینے، کیوں بھائی؟ دنیا کے کام میں یہ بڑا تیز ہے، آگے 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 گدھے کی طرح محنت کرتا ہے،
تو وہاں یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ لکھا ہوا ہے، میں آرام سے گھر بیٹھتا ہوں، جتنے نمبر لکھے ہیں وہ مجھے ملنے ہیں، تو میں کتاب نہیں کھولتا، کیوں بھائی دکان نہیں کھولتا؟ وہاں لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، دفتر میں ٹائم دینا پڑتا ہے، کاروبار جا کر کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، آگے اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ پڑھتا ہے اس کو اللہ کہیں لے جاتا ہے، ایک بندہ بھی کاروبار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہیں اونچا لے جاتا ہے، کہیں ایسے وہی کاروبار کرتے ہیں وہ بیچارے گر جاتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کا اعمالو، تقدیر کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے جبراً آپ سے کروایا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جبراً اللہ کرواتا ہے تو نعوذ باللہ، کیا کوئی احمق سے احمق سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ جبراً اس کو شراب پلواتا ہے؟ کوئی بدکاری کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ذمہ داری۔ اللہ اس سے کیوں پوچھے کہ وہ جبراً اللہ ہی کروا رہا اس؟ کیا کوئی احمق یہ کہہ سکتا؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو تقدیر پر ایمان یہ اصول ایمان میں سے ہے۔ آپ نے یہ 6 چیزیں ذکر کی تو فرشتے نے کہا صدقت، بالکل صحیح۔ اور تیسرا سوال تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان کا معنی ہوتا ہے کسی سے نیکی کرنا، اور دوسرا احسان کا معنی ہے کہ ہر کام کو خوبصورت بنا کر کرنا، مضبوطی سے خوبصورت کام کرنا۔ صفائی کرنی ہے نا، اچھی طرح صفائی کرو، کھانا پکانا اچھی طرح کھانا، آپ کی ڈیوٹی جو ہے اس کو اچھی طرح کرو۔ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی اس طرح خوبصورت عبادت کرے کہ جیسے اللہ تیرے سامنے ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مزدور کام کر رہا ہو، فیکٹری کا مالک اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ کیسے کام کرے گا بھائی؟ وہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرے؟ استاد سامنے بیٹھا ہے، طلبہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کس طرح پڑھیں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں استاد ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر استاد کمرے میں نہیں اور مالک وہ سامنے نہیں ہے، لیکن مزدور کو، طالب علم کو یہ پتا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں دیکھ رہے، استاد کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو کیمرے لگ گئے ہیں، تو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، استاد ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ سیدھے کام کریں گے، فیکٹری میں بھی سیدھا کام کریں گے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور آپ مسلمان خوش نصیب ہیں ہم سارے کہ عبادت نماز کا ہی نام نہیں، زکوٰۃ کا ہی نام نہیں عبادت۔ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کھانا پینا بھی مسلمان کا عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کأنک تراہ، کہ یہ سمجھ کر کہ جیسے تیرا مالک اور رب سامنے ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے
کہ تو سامنے اس کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم عبادت اس طرح تو کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت۔ پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، مجھے تجھ سے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ کیا مانا کہ نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی میں آپ کو نشانیاں کچھ بتا دیتا ہوں، نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 3 نشانیاں بتائیں، 3 نشانیاں بتائیں، اور یہ تینوں کی تینوں نشانیاں ان کا خلاصہ یہ ہے، میں آئندہ خطبے میں یہ آپ کو بتا دوں گا، اس میں اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، اس میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں، الٹ پلٹ ہو جائیں۔ کیسے کہ جو باپ اور ماں ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی خادمہ بن جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو بیٹی ہے وہ ماں کی خدمت کرے، ماں کا احترام کرے، ماں کا خیال رکھے، باپ کا خیال رکھے، اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا کہ بیٹے باپ بن جائیں گے اور بیٹی ماں بن جائے گی۔ وہ کیسے بنتی ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں۔ دوسرا نشانی کیا ہے کہ جو بدو اور جو پہلے مفلس اور کنگال تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، اور جب ان کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر وہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیسے آئیں تو آخرت بنانے کے لیے، جو ایک آخرت پر یقین رکھنے والا ہے وہ دنیا میں رہے گا کہ عارضی زندگی ہے، مسافر ہے، مسافر ہے، اور کس کو بنائے گا؟ زیادہ وقت، زیادہ محنت، زیادہ مال وہ کس پہ لگائے گا؟ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت تمہارے لیے بہتر تھی اور باقی رہنے والی تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اب محنت کس کے لیے کرنی چاہیے تھی؟ یہ اگر جو چرواہا تھا اس کو موقع ملا پڑھنے کا، شہروں میں آ گیا، ماشاءاللہ علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، مال دے دیا، تو اس کو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کی طرح، عبد الرحمن بن عوف کی طرح اس کو مال کہاں لگانا چاہیے تھا؟ لیکن یہ کس پر لگا؟ اس کو چاہیے تھا کہ اپنی قبر خوبصورت بناتا، جنت میں اپنے محل بنا لیتا، دنیا میں رہتے ہو جانے سے پہلے محل بنا لے، اپنا لباس دنیا میں رہتے ہوئے تیار کر لیتا کہ میں نے جنت میں کون سا لباس پہننا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کا لباس یہاں تیار کریں گے، قبر کی روشنی یہاں تیار کریں گے، اور جنت میں محل وہ یہاں تیار کریں، دنیا کی زندگی میں تیار کریں۔ تو اس کو تو جب پیسے آتے سیکھ لیتا، پڑھ لیتا، تو چاہیے کیا تھا کہ یہ یتطاولون فی البنیان، کہ یہ مکان بنانے میں فخر کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے ٹائلیں لگائی ہیں، یہ جو ٹوٹیاں لگائی ہیں واش روم میں ٹوٹیاں لگائی، یہ بھی
سونے کی بنی ہوئی ہیں. کئی لوگ ہیں نا ایسے کہ ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا جہاز بھی سونے کا ہے, ان کی جہاں قضائے حاجت کرنا ہے ان کے جو پتہ نہیں وہ فلش سسٹم ہے, ٹوٹیاں ہیں, فلاں ہیں, وہ جی میں نے باہر سے منگوائی ہیں اور اس میں فخر کریں. الٹ کام ہو گیا, الٹ ہو. اور تیسری نشانی وہ بھی الٹ والی کہ آپ کے حکمران, ذمہ دار, نمبردار, وزیر, گورنر اور آپ کا امیر, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور یہ شہر کا جو ذمہ دار ہے وہ اجڑ جاہل, دین سے بالکل, قرآن سے ناآشنا, رسول اللہ کی تعلیم سے ناآشنا, وہ ہونے چاہیے تھے کہ پڑھے لکھے سمجھدار مسلمان, پڑھے لکھے, ٹھیک ہے ایم اے ہو, پی ایچ ڈی بھی ہو, لیکن ہم پڑھا لکھا اسلام اس کو کہتا ہے جس نے قرآن پڑھا ہو, جس نے حدیث پڑھے. اور اگر دنیا کی ڈگریاں لے لے اور اس نے نہ قرآن پڑھا ہو, نہ حدیث پڑھی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی ہو, اس سے جاہل اور جانور اور کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسرا اور کسرا کی جو حکومتیں تھیں, جو مشرک تھے, جو کافر تھے, وہ کتنا پڑے ہوئے تھے, کتنے بڑے تاجر تھے, پوری حکومتیں چلا رہے تھے اور اس دور کی سپر اسٹیٹ بن رہے تھے اور بنے ہوئے تھے. اور ان کے مکانات دیکھے, اگر کسی نے, اب تو انہوں نے بھی کافی اجازت دے دی ہے, جو بھی عمرے پہ جائے پورا سعودیہ گھوم کر آئے. اگر آپ نے قوم عاد اور قوم سمود اور انہوں نے جو پہاڑوں میں جو وہ اپنے مکانات بناتے تھے اور پہاڑوں کو کرید کر نقش و نگار بناتے تھے, آج تک دنیا حیران ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم وہ نقش و نگار اور اس طرح کے مکان نہیں بنا سکتے. ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں, ہندوستان کی تاریخ جو مسلمان انجینئروں نے جو یہاں یادگاریں بنائیں, وہ آج تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹھنڈی ہوا کدھر سے آتی ہے, ٹھنڈا پانی کدھر سے آتا ہے, اور یہ انہوں نے تراش خراش کیسے کی ہے. اور انہوں نے کوئی باہر سے ڈگریاں نہیں دی, یہاں ہی پڑھے. عجوبے ہیں دنیا کے. تو حکمران کیسا ہونا چاہیے جی؟ نیک اور پڑھا لکھا, نیک ہو اور دین کو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے, دنیا بھی سمجھتا ہو, دین سمجھتا ہو, دنیا کو بھی سمجھتا ہو, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا ہے, الٹا کام ہو گیا کہ نہیں؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ کام الٹ ہو جائیں گے. تو نشانیاں بتائیں, چلے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے, یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. تو آئیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, ان کو ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو بدلیں, کوشش کریں مسلمان بننے کی, مومن بننے کی. اور جو نافرمانیاں ہیں, کام ہم نے الٹے کیے ہوئے. کبھی کسی کو دیکھا کہ پاؤں اس کے اوپر ہوں اور سر نیچے وہ زمین پر چلے, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل؟ کیسے چلتا ہے انسان؟ الٹا ہو کر چلتا. ہم نے یہ تینوں کام الٹے کیے. اللہ عز و جلال ہمیں دین کی سمجھ, اس کی تعلیم اور اس کا فہم عطا کرے, اور اس حدیث جبرائیل کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ موجودہ حالات میں ایک ضرور نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے نظام کے مطابق امن اور سلامتی کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر ہر شخص اپنی مرضی اور اپنے ذہن کے مطابق چلے تو پھر امن اور سلامتی قائم نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیے کہ امن اور سلامتی یہ وہ بنیادی چیز ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ امن قائم ہو، اس کی جان مال سلامت رہے، اور وہ اپنا کاروبار بھی کرے تو وہ اس کو پریشانی نہ ہو، گھر سے نکلے پریشانی نہ ہو، اور اس کو یہ خوف بھی نہ ہو کہ ابھی باہر سے حملہ ہوگا اور ہمارے ملک پر بمباری ہو جائے گی۔ اس کو یہ خوف بھی نہ ہو کہ میں گھر میں ہوں لیکن کوئی زبردستی دروازہ توڑ کر گھر آ جائے۔ یہ جو خوف ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بھوک اور خوف یہ اللہ کا عذاب ہے، اور رزق ضرورت اور امن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب جن اداروں کے ذریعے ملک وہ سلامت رہتے ہیں، وہ سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، اور جو ادارے ملک کے اندر امن اور سلامتی کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ کتنی کوتاہی ہو، کتنا جرم بھی ہو، تو اگر عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم کہیں کہ کوئی پولیس نہیں ہے، دفع کرو اس پولیس کو، یہ بہت پیڑے اور بڑے گندا محکمہ ہے، یہ ہر بندہ کہتا ہے نا، اور ہم ان کے دفاتر پر حملے کر کے یہ ختم کر دیں، یہ کوئی پولیس نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم گھر میں، راستے میں، کسی جگہ پر کوئی ہم چند منٹ بیٹھ سکتے ہیں؟ انارکی پھیل جائے، کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ کوئی تھوڑا بہت کسی کو خوف ہے تو اس گئی گزری پولیس کا بھی ہے کہ بھائی وہ پولیس آ جائے، شکایت کر دیں، اور ہم اس ادارے کو تباہ کر دیں، انارکی پھیل جائے۔ آپ سکون سے نہ کام کر سکیں گے، نہ گھر میں بیٹھ سکیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نظام کا آدمی کو احترام کرنا چاہیے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو امن کے ادارے، ملک کی سلامتی کے ادارے، فوج ہے، آپ فوج ختم کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، اور جنہوں نے ملک کی تحفظ اور سلامتی کے لیے قربانیاں دیں، آپ ان کی قبریں وہ جلا دیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کہ سب سے بڑے مجرم یہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آج کل سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لوگ دیکھتے نہیں؟ سوڈان میں کیا ہو رہا آج کل؟ عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، اور ہمارے افغانستان میں کیا ہوا؟ اس لیے ہمیں ان اداروں کے لیے دعائیں، جو ان کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ وقت کا خلیفہ وہ تمہارا مال بھی اگر لے جاتا ہے، یہ ٹیکس ہمیں دینے پڑتے ہیں نا جی، ٹیکس دینے پڑتے ہیں، اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کئی کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہم دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ادارے نہ رہیں تو پھر ہم بھی گھر میں آرام سے نہیں سو سکتے، گھر سے نکل نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، امن اور سلامتی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بھائیوں، اس طرح کے بیانیے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر
پورے نظام کو برباد کر دینا اور افراتفری، یہ انقلاب کے نام پر افراتفری پھیلا دینا، یہ کوئی ملک کی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے ساتھ، سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتیں ہوں، ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ خواہ ایک دور میں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت میں شدت تھی اور ایک دوسرے کے عبادت خانوں پہ حملے ہوتے تھے، تو کہتے تھے یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور یہ مولویوں نے دہشت گردی پھیلائی۔ اور چلو شکر ہے، ہم تو اس وقت اس کا انکار کرتے تھے کہ اس کے اسباب اور بھی ہیں، مولوی بھی ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پر یہ نفرت پھیلائی، عدم برداشت پھیلائی، وہ مجرم ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے۔ اور سیاستدان دھلے ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ ہم تو ملک کے امن اور سلامتی کے ہم تو ذمہ دار ہیں، اور یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ سارا کام یہی کرتی ہیں۔ اور آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ سیاست کے نام پر جو بدترین دہشت گردی ہوئی اور ہو رہی ہے، اور 1 سال تک وہ بیانیہ دیتا جاتا رہا ہے۔ اس وقت یہ ادارے سوئے ہوئے تھے۔ کوئی ان اداروں سے پوچھے کہ تم اب متحرک ہوئے ہو جب تمہارے گریبان کو پکڑا گیا، جب لوگوں کے اندر بد اخلاقی، بد زبانی، نفرت یہ پھیلائی جا رہی تھی، ایک دوسرے کو ناقابل برداشت بیانیے دیے جا رہے تھے اور ٹیگر بنائے جا رہے تھے، پورا سال فوج کو اور اس کے اداروں کو گالیاں دی جا رہی تھی، نفرت پھیلائی جا رہی تھی، اس وقت کہاں تھے آپ لوگ؟ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے اداروں کو بھی اللہ ذوالجلال سلامت رکھے، اور اللہ اس ملک کو اس بنیاد پر لے آئے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگ دے دے کہ جس بنیاد پر اس ملک کو بنایا تھا، اور وہ سب سے خوبصورت ایمان اور سلامتی کا ضامن ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، امن اور سلامتی کا بول بالا فرمائے۔ اس بیماروں نے یہ درخواست کی ہے، دعا کی، اللہ ذوالجلال ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہوئے ہیں ابھی ہمارے دوست بھی، اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور ہمارے پاکستان پر جہاں یہ 25 کروڑ آبادی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارا یہاں کھانا پینا ہے، ہم نے یہاں سونا ہے، اور ہماری جتنی زندگی ہے وہ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن دے دے، سلامتی دے دے، اچھے حکمران دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ نفرت اور یہ عدم برداشت یہ نکال کر امن اور سلامتی، محبت اور بھائی چارے کی فضا اللہ ذوالجلال قائم فرما دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔